پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی ویڈیو اپڈیٹس۔ برسا برس سے پراسرار قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے سرگردہ انسانوں کی پراسرار ہولناک داستان حیرت، قدم قدم پر سحر جادو اور عملیات کی حیرت انگیز مناظر سننے والوں کو انگشت بدنگاہ کر کے اجنبے میں ڈال دیں گے۔ ایک بالکل نئے طرز کی حیرت ناک دلوں پر دہشت طاری کرتی کہانی، ایک نادیدہ اور پراسرار ہستی کی ہولناک رودات، دلوں کی دھڑکنیں تیز کرنے والا سلسلہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ارد گرد حصار باندھ لیں۔ تو چلیے ہینڈ فری لگا لیں اور لائٹ صاف کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ میری بات پہلے تو اس کی سمجھ میں صحیح نہ آ سکی، چنانچہ اس نے الجھن امیز انداز میں میری طرف دیکھ کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ دوبارہ بولو۔ انہیں ماں جی نے مارا ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ پولیس والے نے ناک بھنوں چڑھا کر مجھے گھورا۔ اس چکر میں اس کا چہرہ عجیب اور مضحکہ خیز ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے میرے اس جملے کا ان سے مطلب پوچھ رہا ہو۔ ان بیچاروں نے بھی صرف کندھے اچکا دیے۔ اب اس نے ایک ہنکار لیتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا اور پھر نیچے ہو جانے والی پتلون کو مطلوبہ جگہ پر لاتے ہوئے مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوا، دیکھو میاں، اچھا چھوڑو، پہلے مجھے اپنا نام بتاؤ۔ میں شکیل ہوں۔ اچھا، اس نے سر ہلایا۔ تو شکیل میرے بچے، میرا نام دلاور ہے، انسپکٹر دلاور، اور میں تمہارا چاچا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس حادثے نے ضرور تمہارے ذہن پر اثر کیا ہوگا، لیکن تم اپنے ابا جی کے بھائی کو ضرور قاتل کے بارے میں صحیح آگاہی دو گے۔ اب بتاؤ، تمہارے ابا جی کو کس نے مارا تھا؟ میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر آہستہ سے بولا، میں نے جو دیکھا وہ آپ کو بتا دیا۔ ماں جی نے خنجر نکالا تھا اور کھینچ کر ابا جی کے سینے پر دے مارا۔ انہیں تڑپنے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ مجھے تم پر بہت افسوس ہے شکیل بیٹے۔ دلاور کے لہجہ مغموم تھا۔ میں اس دکھ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم اپنے اوسان بحال کر کے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں گا، ورنہ تمہارے باپ کا قاتل آزاد گھومتا رہے گا اور اسے کبھی اس جرم کی سزا نہ مل سکے گی۔ آپ میری بات پر یقین کریں انسپکٹر صاحب، میں نے کہا ابا جی کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ اچھا چلو، دلاور نے سر ہلایا، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تم خود ہی سوچو کہ تمہاری ماں کا رو رو کر اتنا برا حال کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اسے بھی کچھ نہ ہو جائے۔ کیا تمہارے اور بہن بھائی ہیں؟ نہیں، میں نے بتایا، 2 بہنیں تھیں، چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا، بڑی دردناک کہانی ہے۔ اچھا، کوئی اور رشتہ دار وغیرہ؟ ہاں، قاسم ماموں ہیں۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ شہر میں گھر ہے، ماں جی کے پاس ان کا پتہ ہے۔ میں معلوم کر لوں گا، دلاور نے کہا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا، خنجر پر سے بھی انگلیوں کے نشانات لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کسی خیال کے تحت اس طرف کھڑا ہو گیا جہاں ابا جی کی لاش پڑی تھی۔ اس نے احتیاط سے اپنے جوتوں کو خون سے بچایا اور میری طرف دیکھ کر بولا، خنجر اسی جگہ پر پیوست ہوا؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا، اور ماں جی دروازے میں کھڑی تھی۔ خوب، اس نے جیسے میرا جملہ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ موجود کھڑکی پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ پھر وہ آپ خود کلامی کے انداز میں بولا، اگر تمہاری ماں دروازے میں کھڑی تھی تو قاتل نے کھڑکی استعمال کی ہوگی۔ یہ دروازہ بھی کافی چوڑا ہے، ممکن ہے کہ قتل کرنے والے نے تمہاری ماں کے قریب ہی کھڑے ہو کر وار کیا ہو۔ بیچاری بوڑھی عورت کو کیا معلوم، اور شاید تم بھی اسے نہ دیکھ سکے ہو۔ خیر، یہ دشمنی کا کیس ہے، تمہارے والد جو کام کرتے تھے اس میں دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ کام دکھا دیا کسی نے، خدا رحم کرے۔ میں خاموش ہی رہا۔ کتنی عجیب بات تھی، وہ میری گواہی کو کسی خاطر میں لانے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ
میں وہی کچھ بتا رہا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا۔ قتل کا چشمدید گواہ ان کے سامنے موجود تھا اور وہ لوگ اسے یکسر نظر انداز کر کے اپنی ہی کارگزاریوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ میں اب ماں جی کے کمرے کی طرف آ گیا، جہاں اب بھی دو عورتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی انہیں دلاسا دے رہی تھیں۔ ماں جی بھی ان سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ شاید اپنے اپنے گھر جانا چاہتی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، تم اپنی ماں کا بہت خیال رکھنا، ہم اب جا رہے ہیں لیکن صبح ہوتے ہی واپس آ جائیں گے۔ جی اچھا، میں نے سر ہلا دیا۔ اس حادثے نے آنکھوں سے نیند چھین لی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا آرام بہت ضروری ہے۔ تم خود بھی لیٹ جاؤ اور اپنی ماں کو بھی یہی مشورہ دو۔ رو رو کر بیچاری ہلکان ہو چکی ہے۔ ارے اب یہ آنسو تو میرا مقدر ہی بن گئے ہیں۔ ماں جی بول اٹھی، میرا تو گھر ہی اجڑ کر رہ گیا ہے۔ پہلے میری معصوم بچیاں گئیں اور اب سر کا تاج بھی خاک میں مل گیا۔ آہ، میں اب کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ ان میں سے ایک عورت پھر ان کی طرف بڑھی اور کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تمہاری زندگی اب شکیلہ ہے خالہ۔ نصیب اور مقدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ اب سوائے صبر کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہائے، اس آگ نے میرے ہی گھر کو جلانا تھا۔ شکیل بھی تو تن تنہا ہی رہ گیا۔ باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ ہی گیا۔ ہائے، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ ہم دونوں سو نہیں سکتے تھے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں خاموش تھا اور ماں جی مجھے سینے سے لگائے ہوئے ہولے ہولے سسکیاں بھر رہی تھی۔ کافی دیر بعد انہوں نے پوچھا تھا، شکیل جی، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ تمہارے باپ کو میں نے مارا ہے؟ میں نے نظر بھر کر ان کی طرف دیکھا اور ایک طویل سانس لے کر بولا، جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہی بولا تھا۔ ارے تو اب بھی وہی بات کہہ رہا ہے؟ وہ چونک کر بولی، اور کیا کہوں ماں جی، میں قدرے جھنجھلا گیا۔ تم نے ہی خنجر انہیں کھینچ کر مارا تھا۔ غضب خدا کا وہ لرز اٹھی، میں نے تو کبھی گھر میں مرغی بھی ذبح نہیں کی اور تم اپنے باپ کے خون کا الزام مجھ پر تھوپ رہے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، میں نے بے بسی سے کہا، اور اب میں اس موضوع پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے میرے بچے، وہ روحان سی لہجے میں بولی۔ وہ جیسا بھی تھا تمہارا باپ تھا۔ صدمے سے تم بھی میری طرح نڈھال ہو، شاید اسی لیے تم یہ بات کہہ رہے ہو سکتا ہے ماں جی، میں آہستہ سے بولا، لیکن تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ رات میں تم نے دودھ کا گلاس پیا تھا یا نہیں؟ کیا مطلب؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ نے وہاں آ کر باقاعدہ ابا جی سے بات کی تھی؟ میں نے بتایا۔ اس کے بعد میں نے انہیں ابا جی سے ہونے والی گفتگو لفظ بلفظ سنا دی۔ وہ پریشان ہو کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میری شکل دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں نے الٹا سوال کیا۔ میں جان بوجھ کر تو ابا جی کے قتل کے الزام میں آپ کو پھنسانے سے رہا۔ ان کے بعد اب صرف تم ہی میری زندگی کا سہارا ہو۔ اگر تمہیں بھی پولیس والے اٹھا کر لے گئے تو میں اس بھری دنیا میں کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہوگا؟ ارے کیوں بہکی باتیں کر رہے ہو؟ وہ گھبرا اٹھی۔ کبھی مجھے قاتل ثابت کرتے ہو اور کبھی میری ممتا کا رونا روتے ہو۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ کس نے ہماری زندگی کا چراغ بجھا دیا؟ اب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں نہ جانے باقی سفر کیسے طے ہوگا۔ میں چپ رہ کر ان کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک بار پھر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ جب ماں جی نے اپنے ہاتھ سے ابا جی پر خنجر پھینکا تھا۔ مجھے جھجری سی آ گئی۔ گھبرا کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی صبح بھی ٹھیک طرح سے بیدار نہیں ہوئی تھی کہ قاسم ماموں کی شکل دکھائی دی۔ انہیں اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ ان کا پریشان چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بڑی عجلت میں یہاں پہنچے ہیں۔ ماں جی ان کے گلے لگی تو ایک بار پھر آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے اور گویا آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ قاسم ماموں نے بیک وقت کئی سوال کر ڈالے۔
لیکن انہیں کون اس حقیقت سے آگاہ کرتا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہی کہوں گا جو انسپکٹر دلاور نے مجھ سے کہا تھا۔ اس کے خیال میں قاتل نے ماں جی کے عقب سے حملہ کیا تھا اور پھر موقع پر ہی فرار ہو گیا تھا۔ قاسم ماموں نے صبر کی تلقین کی، بہت دلاسے دیے اور پھر مجھے بھی اپنے پیروں سے لگا کر شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس اندوہناک صورتحال نے انہیں بھی قدرے حواس باختہ کر دیا تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ شام تک پولیس والوں نے لاش کو سرد خانے پہنچا دیا۔ اب تجہیز اور تدفین کا مرحلہ باقی تھا۔ میت گھر میں آئی تو ایک بار پھر حویلی ماتم کدہ بن گئی۔ اب تو میں بھی زاروں قطار رو رہا تھا۔ تدفین میں رات ہی ہو گئی تھی۔ قاسم ماموں نے مجھے اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھا تھا۔ تمام انتظامات انہوں نے ہی کیے تھے۔ گھر پر واپسی ہوئی تو یہاں محلے کی عورتوں کے علاوہ ممانی بھی موجود تھیں۔ قاسم ماموں کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ ان کی شادی کو تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ممانی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہی یہاں پہنچی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی محلے کی عورتیں باری باری رخصت ہونے لگیں۔ ایسے میں ممانی بھی اٹھ کر قاسم ماموں کے قریب آ گئیں اور آہستہ سے بولی، آپ کب چلیں گے؟ قاسم ماموں نے انہیں گھور کر دیکھا، پھر فوراً ہی نرم آواز میں بولے، میرا خیال ہے کہ تم اختر کے ساتھ ہی واپس چلی جاؤ۔ کیوں، آپ نہیں چلیں گے؟ نہیں، وہ بولے، میں کل ہی واپس آؤں گا۔ ممانی کے چہرے پر کسی قدر ناگواری کے آثار ابھرے، لیکن پھر وہ کچھ بولے بغیر ہی سر ہلا کر وہاں سے چلی گئیں۔ شاید وہ ماں جی کو الوداع کہنے گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے بھائی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ گھر ایک بار پھر خالی ہو گیا تھا۔ فضا اور بھی زیادہ سوگوار ہو گئی۔ اب میں قاسم ماموں کے ساتھ ماں جی کے پاس آیا۔ وہ اپنے پلنگ پر خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ قاسم ماموں ایک طویل سانس لے کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ماموں جی نے خالی خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، تم دونوں نے کھانا کھا لیا؟ ہاں باجی، قاسم ماموں نے سر ہلایا۔ میں بھی تم سے یہی پوچھنے والا تھا۔ میں نے بھی 2-4 لقمے زہر مار کر لیے تھے۔ وہ بولی، بیچاری محلے والیوں نے بہت خیال رکھا تھا میرا۔ زہر مار کیوں باجی؟ قاسم ماموں تڑپ اٹھے۔ جانے والے تو دنیا سے چلے گئے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ مقدر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج بھائی صاحب کے انتقال کو 2 دن گزر گئے اور گزرنے والا وقت ہی یادوں پر مرہم لگایا کرتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ اگر کوئی آسرا یا کوئی سہارا نہ ہو تو وقت ہی ساتھ دیتا ہے۔ تمہیں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اپنی خاطر نہیں تو کم از کم شکیل کی خاطر۔ تمہارے گھر کی اب یہ آخری نشانی ہے۔ اگر تم اپنے لیے جینا نہ چاہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کی خاطر تمہیں جینا پڑے گا۔ اس لیے خود کو سنبھالو، ورنہ خود سوچو کہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو شکیل کا اس دنیا میں کون ہے؟ وہ جذباتی انداز میں بولتے ہوئے چلے گئے۔ تم ہو نا؟ ماں جی پھیکے سے انداز میں مسکرائیں۔ ہاں میں ہوں، وہ بولے، لیکن میں تم دونوں کی زندگی کا خواہش مند ہوں۔ جس طرح مجھے شکیل عزیز ہے، اسی طرح تم بھی ہو، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب تم دونوں کو یہاں ہرگز نہیں رہنے دوں گا۔ میں تمہیں اور شکیل کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب تم لوگ میرے گھر پر رہو گے، میرے ساتھ۔ قاسم ماموں کا گھر کسی بادشاہ کے محل سے کسی طور بھی کم نہیں تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھے اور یہ خوبصورت بنگلہ ان کی دن رات کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اس بنگلے میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، گاڑی، بینک بیلنس اور نوکر چاکر، سب کچھ ممانی کے نصیب میں تھا۔ لیکن دنیا کی تمام آسائشوں کے باوجود ان کی گود ابھی تک خالی تھی۔ بنگلے کا وسیع لان شام کے وقت چھوٹے بچوں کی چہکار سننے کے لیے ترستا رہتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ ممانی کو اس بات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ بہت زیادہ فیشنیبل تھیں اور ان کا اکثر وقت مختلف قسم کی پارٹیوں کو اٹینڈ کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ رات کو دیر سے گھر آنا ان کا روز کا معمول تھا۔ قاسم ماموں اور ان کی بیوی کے درمیان قائم رہنے والا مسلسل کھنچاؤ صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مجھے اور ماں جی کو سرونٹ کوارٹر کے ساتھ ہی ایک کمرہ دے دیا گیا تھا، جو کہ ان کوارٹرز میں تو شامل نہیں تھا۔ البتہ یہ گھر کا وہ حصہ تھا جہاں سے صرف لان کے وسیع گھاس اور درخت دکھائی دیتے تھے۔
شروع میں ہم دونوں ان لوگوں کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہمیں اپنے کمرے میں ہی کھانا دیا جانے لگا۔ یہ یقیناً ممانی کی ایما پر ہوا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ہمارا یہاں آنا انہیں ایک آنکھ نہیں بھائے گا، لیکن قاسم ماموں سے کچھ کہنے کی جرأت شاید ان میں نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ممانی صاحبہ لاکھ تیز ترار سہی، لیکن قاسم ماموں کے سامنے ان کے لبوں کو تالا لگ جایا کرتا تھا۔ حالانکہ قاسم ماموں اکثر گھر سے باہر ہی رہا کرتے تھے، وہ زیادہ تر کاروبار کے سلسلے میں ہی مصروف رہا کرتے تھے۔ قاسم ماموں نے فوری طور پر میرا داخلہ کالج میں کروا دیا، ورنہ تو خود مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں حویلی کی زندگی میں میٹرک کرنے کے بعد آگے نہ پڑھ سکوں گا۔ یہ قاسم ماموں کی اپنی مرضی تھی کہ انہوں نے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ ان کے گھر میں 4 ملازم تھے۔ ایک جوڑا میاں بیوی کا تھا جو کہ گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے کے کاموں کے لیے مختص تھے، جبکہ ایک ڈرائیور تھا جسے قاسم ماموں نے ممانی صاحبہ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جو رات کو اپنی ڈیوٹی ختم ہو جانے کے بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا تھا۔ ایک بوڑھا مالی بھی تھا جو مستقل ہی یہاں رہائش پذیر تھا۔ یہی نسبت ان میاں بیوی کو بھی حاصل تھی۔ انہوں نے بھی سرونٹ کوارٹرز میں اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ان دونوں کے بجائے اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی کبھار وہ ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ بوڑھے مالی کا نام رحیم بابا تھا۔ اکثر ان سے سلام دعا ہو جایا کرتی تھی اور وہ بہت محبت سے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ بات چیت بھی بڑھتی گئی تو یہ بات سن کر میں چونک اٹھا کہ وہ کسی زمانے میں ابا جی مرحوم کے گہرے دوست رہ چکے تھے اور انہیں بہت نزدیک سے جانتے تھے۔ میں نے تہیہ کیا کہ کسی دن فرصت سے رحیم بابا کے ساتھ بیٹھوں گا تاکہ ابا جی کی جوانی کے واقعات سے آگاہی حاصل کر سکوں۔ یوں بھی مجھے گزرے ہوئے وقت کی داستانیں سننے میں بہت لطف آتا تھا۔ ابھی تک ابا جی کے قتل کے مسئلہ اندھیرے میں تھا۔ ہمیں قاسم ماموں کی زبانی اس بارے میں معلوم ہوتا رہتا تھا۔ قاسم ماموں کا کہنا تھا کہ پولیس والوں نے اپنی ازلی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاتل کے لیے تگدو نہیں کی اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیس اپنی اہمیت کھوتا جا رہا تھا۔ ویسے قاسم بھائی نے ماں جی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کیس کو جلد ہی دوبارہ اٹھائیں گے۔ میرا ایک دوست خفیہ پولیس میں آفیسر ہے، انہوں نے بتایا اتفاق سے وہ ان دنوں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، لیکن وہ جیسے ہی واپس آئے گا میں بھائی صاحب کے کیس میں اسی سے مدد لوں گا۔ میں ابھی صرف پولیس والوں کا طریقہ کار دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت یہ کیس اٹھاؤں گا جب انہوں نے اسے فائلوں میں دفن کر دیا ہوگا۔ ماموں ایک بات پوچھوں؟ میں نے کسی خیال کے تحت کہا۔ ہاں ضرور۔ پولیس والوں کو اس خنجر پر سے قاتل کی انگلیوں کے نشان بھی تو ملے ہوں گے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تم ان نشانات کا کیا کرو گے؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ میں بتاتی ہوں۔ ماں جی بول اٹھی۔ شکیل کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ماں جی میں نے انہیں ٹوک دیا، خدا کے لیے خاموش رہیں۔ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اسے چھوڑو باجی، تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ قاسم ماموں اب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رہنے دو قاسم، وہ مسکرائیں۔ اگر میں نے بتا دیا تو شکیل برا مان جائے گا، تو ماننے دو برا، وہ بھی ہنسے، میں اسے منا لوں گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ شکیل شروع دن سے ہی مجھے قاتل سمجھ رہا ہے۔ ماں جی نے اگل دیا۔ اسے آج بھی اس بات پر یقین ہے کہ میں نے ہی اس کے باپ کو مارا ہے۔ ارے لیکن کیوں؟ ان کی حیرت قابل دید تھی۔ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئے جبکہ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے باقاعدہ خنجر مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ماں جی بولی اور میں اس وقت بہت غصے میں تھی۔ شکیل یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ اب مجھ سے مخاطب ہوئے۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور ان کی طرف دیکھے بغیر بولا، ہو سکتا ہے ماموں کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، کیونکہ میں اس وقت شاید اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ ممکن ہے۔ ہاں تو تم فنگر پرنٹس کا پوچھ رہے تھے ہے نا؟ جی ہاں ماموں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ قاسم ماموں چند لمحوں تک کچھ سوچتے رہے، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بولے، قاتل کافی چالاک تھا۔ وہ پوری منصوبہ بندی کر کے وہاں آیا تھا۔
اس نے یقیناً اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن رکھے تھے، کیونکہ خنجر پر کسی قسم کی انگلیوں وغیرہ کے نشان نہیں ملے۔ پولیس والوں نے مجھے اس بارے میں یہی بتایا تھا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ قاسم ماموں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ ان کا یہ دورہ کافی کاروباری سلسلے میں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ ممانی جان ہمارے لیے کوئی فساد نہ کھڑا کر دیں، کیونکہ قاسم ماموں کی غیر موجودگی میں وہ اپنی ناپسندیدگی کا کھل کر اظہار کر سکتی تھیں۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ کسی قسم کے بھی وسوسوں کو اپنے دل کی آماجگاہ بنانے سے کیا فائدہ تھا۔ اس بات کو ماں جی بھی سمجھتی تھیں، چنانچہ جس دن ماموں کی روانگی ہوئی تھی اسی دن شام کے وقت ماں جی نے مجھ سے کہا، شکیل بیٹا ذرا احتیاط سے کام لینا، تم خالدہ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع مت دینا۔ ممانی کا نام خالدہ تھا۔ میں کیسے موقع دوں گا ماں جی، میں نے جواب دیا، وہ ہم لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ہاں مجھے خبر ہے، انہوں نے سر ہلایا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے کوئی موقع ڈھونڈ نکالے۔ وہ نہیں چاہتی کہ ہم یہاں رہیں۔ ہمیں بھی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے ماں جی، میں نے منہ بنایا، ہمارا بھی گھر بار ہے، ہم حویلی میں رہ سکتے ہیں۔ نہیں بیٹا، وہ جلدی سے بولی، وہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں رہی۔ جو لوگ تمہارے باپ کو قتل کر سکتے ہیں وہ ضرور تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں ماں جی، میں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں بولو۔ میں خود بھی ان دشمنوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا اور میں سوچ کر بیٹھا ہوں کہ ان سے ضرور بدلہ لوں گا۔ اگر بدلہ نہ بھی لے سکا تو کم از کم ابا جی کو قتل کرنے کی وجہ ضرور پوچھوں گا۔ کیا تم ابھی تک مجھ پر شک کر رہے ہو؟ انہوں نے مجھے گھورا۔ نہیں ماں جی، میں نے کہا، میں یہ جرات کیوں کروں گا؟ میں جانتی ہوں کہ تمہارے باپ کا قاتل کون ہے۔ انہوں نے اچانک ہی کہا تھا۔ اس جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں میں نے یہ بات محسوس کی کہ ماں جی کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے سے تھے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے چہرے کی بناوٹ کو ہی متاثر کر دیا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ماں جی ہیں۔ پھر آہستہ سے انہوں نے اپنے لب کھولے اور بولی، جان لیوا نے ان کا خاتمہ کیا ہے۔ جان لیوا؟ میں نے حیرت سے دہرایا، یہ کون ہے؟ ایک۔ وہ پھر مسکرائیں۔ وہ صرف انہی کے لیے جان لیوا ہے جو اسے زخم پہنچائیں، اسے ایذا دیں اور اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کریں۔ میں اب بھی انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات سے میں کسی قدر خوف محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر کو جھٹکا اور نارمل انداز میں بولا، لیکن آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ یہ سن کر انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ جان لیوا کی، میں نے سادگی سے بتایا۔ کون جان لیوا؟ وہ حیرت سے بولی، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے میں بھی حیران تھا، ابھی تو آپ نے خود ہی نام لیا تھا، اب آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے بچے؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ بیٹھے بیٹھے بہکی ہوئی سی باتیں کرنے لگتے تھے۔ میں تو اتنی دیر سے خاموش ہوں، میں نے تو تم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں حیرت سے ان کی شکل ہی تکتا رہ گیا۔ اس وقت ان کے چہرے سے وہ تاثرات بھی غائب ہو چکے تھے جن سے میں خائف ہو رہا تھا۔ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ ماں جی نے ایک بار پھر مجھے پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ان کا ایک بات کہنا اور پھر اس سے انکار کرنا میرے لیے الجھن کا باعث تھا۔ یہ اگرچہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس سے قبل ایک سنگین معاملے میں بھی ماں جی کا یہی رویہ رہا تھا۔ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ میں ابا جی کے قتل کا واحد چشمدید گواہ تھا، لیکن پھر اس وقت ماں جی کی پراسرار بے ہوشی اور اس کے بعد ان کی لا علمی کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے آج کسی جان لیوا کا ذکر کیا تھا، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا۔ وہ آخر کس کی بات کر رہی تھی؟ یہ نام تو میں نے پہلی بار سنا تھا۔ میں اسی ادھیڑ پن میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ سامنے لان میں شام کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظر رحیم بابا پر پڑی جو پائپ کے ذریعے پودوں اور درختوں کو پانی دے رہا تھا۔ میں بے خیالی کے عالم میں ان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ انہوں نے خود بھی مجھے دیکھ لیا تھا، چنانچہ میں قریب پہنچا تو وہ بول اٹھے، آؤ شکیل بیٹا آؤ، بیٹھو۔
یہ کہہ کر انہوں نے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کیوں شکیل میاں، کیا بات ہے؟ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا تھا۔ جی کچھ نہیں، میں جلدی سے بولا، بس یوں ہی دل گھبرا رہا تھا، میں باہر نکل آیا۔ اچھی بات ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ ٹھہرو، میں ذرا اس کام سے فارغ ہو جاؤں تو پھر کوارٹر میں چل کر بیٹھیں گے۔ بات یہ ہے کہ اب بیگم صاحبہ کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ لان میں بیٹھ کر شام کی چائے پینے کی عادی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ یہ بات تو واقعی ٹھیک تھی۔ میں نے ممانی کو اکثر شام میں یہاں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا، اور خود میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میرا ان سے سامنا نہ ہو۔ ماں جی تو ویسے ہی سارا دن کمرے میں ہی گزار دیتی تھیں۔ چنانچہ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رحیم بابا، ہم کوارٹر میں ہی چل کر بیٹھیں گے۔ ہاں ضرور، بس میں ابھی اس کام سے فارغ ہوتا ہوں۔ پھر وہ جلد سے کام لیتے ہوئے ذرا ہی دیر میں فراغت حاصل کر چکے تھے۔ پائپ لپیٹنے کے بعد انہوں نے اسے اس کی جگہ پر رکھا اور پھر مجھے ساتھ لے کر اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔